اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین، ماؤں اور بہنوں، آج بڑے اہم مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں۔ غور سے سنیں، سمجھیں اور ثواب کی نیت سے اور بھی لوگوں تک میری اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ ان کو بھی روزے کے مسائل کا علم ہو اور ان کا بھی روزہ صحیح ہو اور ان کو بھی پتہ چلے کہ کس شکل میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ گزشتہ کل آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ روزہ رکھ کر توڑ دینے کی اجازت کب ہے، یہ بتایا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی معذوری ہے، کوئی مجبوری ہے، روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، تو پھر اب اس کا بدلہ، اس کا فدیہ کیا ہے؟ اسے فدیہ کہتے ہیں۔ اس کا فدیہ کیا ہے؟ یعنی روزہ نہ رکھنے کی شکل میں اب کیا کریں؟ شریعت نے، اللہ کے قانون نے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی طریقہ بتایا ہے۔ میں نے کہا تھا نا گزشتہ کل بھی کہ دین بہت آسان ہے، اسے مشکل نہ سمجھیں اور بتانے والوں کو بھی مشکل نہیں بتانا چاہیے، بلکہ بتانے کے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں ایک ایسا لہجہ ہونا چاہیے کہ سننے والے کو لگے کہ نہیں میں تو آسانی سے اس پر عمل کر سکتا ہوں، دین آسان ہے۔ چلیے آئیے، بڑھاپا اگر ہے یا لمبی بیماری اگر ہے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو کوئی ایسی مہلک یا لمبی بیماری ہو کہ اس بیماری سے ظاہر طور پر اچھا ہونے کی، صحت پانے کی کوئی امید نہ ہو، اور اگر وہ روزہ رکھے ایسا شخص تو اس کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسے آدمی کو اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ فدیہ کے معنی ہے بدلہ، فدیہ کے معنی بدلہ دینے کے ہیں، اور شریعت میں نماز قضا ہو جانے یا روزہ نہ رکھ سکنے کے بدلے میں جو خیرات دی جاتی ہے اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، اب فدیہ کیا ہے، کیسے ادا کریں، اس کی پوری تفصیل سن لیجئے۔ ایک روزے کے بدلے ایک محتاج کو، ایک روزے کے بدلے ایک محتاج کو اتنا غلہ دے جتنا غلہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، یعنی 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو، یا پھر ان میں سے کسی ایک کی قیمت دے دینی چاہیے۔ اگر آج ہم روپیوں کی شکل میں اگر اس کی قیمت لگاتے ہیں تو نارملی ہم اس کو 80 روپیے، یا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 100 روپیے کا حساب آپ لگا سکتے ہیں، مگر قیمت دینے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی قیمت لگانے میں غریبوں کا فائدہ ہو اسی چیز کی قیمت لگائی جائے۔ یعنی اگر وقت کے اعتبار سے جو اور گیہوں کے علاوہ کوئی اور غلہ دے تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی جتنی قیمت ہو اتنی ہی قیمت کا وہ غلہ دے، یعنی زیادہ سے زیادہ دے۔ اچھا، اب ایک
اور مسئلہ، فدیے میں اگر غلہ یعنی اناج نہ دے تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تو پھر وہ یہ ہے کہ ایک محتاج کو، ایک بھوکے کو دونوں وقت پیٹ بھر کھلائے، اس سے بھی فدیہ ادا ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ یعنی آپ اگر غلہ اناج کی شکل میں نہیں دے رہے ہیں فدیہ، تو آپ ایک فقیر کو، ایک محتاج کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے، ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، اور وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے. دوسرا، فدیے کا غلہ یا قیمت کئی محتاجوں کو بھی دی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر پورا رمضان کا فدیہ اگر پکڑے 100 روپے کے حساب سے مثال کے طور پر، تو 3000 روپے ہوتا ہے. اب 3000 روپے آپ چاہے ایک ہی محتاج کو دے، یا آپ 5 محتاج کو دے، یا 10 محتاج کو دے سکتے ہیں. فدیہ ادا کرنے کے بعد کسی بوڑھے میں روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی، یعنی ایک شخص بوڑھا تھا، اس کو لگا کہ میں روزہ بالکل بھی نہیں رکھ سکتا، اس نے فدیہ بھی دے دیا جو اس کا بدلہ ہے. اب اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ اس بوڑھے میں طاقت آ گئی، یا بیمار تھا اچھا ہو گیا، تو پھر اس کو چھوٹے ہوئے تمام روزوں کی قضا کرنا واجب ہے. ایک ایک کر کے قضا کرے. اس نے جو فدیہ ادا کیا ہے اس کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا. اور مسئلہ سن لیں، جو لوگ بڑھاپے سے کمزور ہو گئے ہوں یا کسی مہلک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو، ان کو چاہیے کہ اپنے روزوں کا فدیہ رمضان ہی میں ادا کر دیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ اگر طاقت آ جائے گی بعد میں تندرست ہو جاؤں گا تو پھر قضا کر لوں گا. نہیں، بلکہ رمضان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اسی وقت باقاعدہ فدیہ ادا کر دیں. پھر اللہ نے طاقت دے دیا اس کی برکت سے تو بعد میں قضا کر لے، اور جو تو نے دے دیا ہے فدیہ وغیرہ بانٹ دیا ہے اس کا ثواب تو تجھے ملے گا ہی ملے گا. یہ اس لیے بھی ایسا کرنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو قضا کر لوں گا. نہیں، انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں، کیا معلوم موت کس وقت آ جائے اور وہ فدیہ بھی ادا نہ کر سکے. اس لیے چاہیے کہ پہلے اس فدیے کو ادا کر دیا جائے. یہ اہم شکلیں اور صورتیں تھیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں خوب طاقت دے، خوب قوت دے، اور ہم مرتے دم تک روزہ رکھنے کی ہم میں طاقت رہے. بولو آمین. مرتے دم تک ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت رہے. اللہ ایسی صحت والی زندگی آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور محتاجی سے، فقر سے، تنگ دستی سے، غریبی سے، سوال کرنے سے، ہاتھ پھیلانے سے، مدد مانگنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو دینے والا بنائے، لینے اور مانگنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. ایک اپیل ہے دوستو کہ میں خود ایک بڑے مدرسے کا ذمہ دار ہوں، اور پھر جمعیت علماء کو تو آپ جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سنگھٹن ہے. جن جوانوں کو آتنکواد کے الزام میں حکومت اٹھاتی ہے، یا ایسے بڑے بڑے کیسز جن میں رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دے پاتے ہیں اور سپریم کورٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو بہت خرچ ہوتا ہے. تو جمعیت علماء آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کا کیسز لڑتی ہے. ابھی اتر پردیش میں بلڈوزر، جب یوگی کا آتنکوادی بلڈوزر چل رہا تھا تو وہ کیس بھی جمعیت علماء نے لڑی، اور جمعیت علماء غریب یتیم بچوں کو پڑھائی کے لیے پیسے بھی دیتی ہے. اگر کوئی غریب مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا تو اس کے علاج کے لیے پیسہ خرچ کرتی ہے. جمعیت علماء بہت سارے کام کرتی ہے. کہیں دنگے فساد ہو، زمین آسمانی آفت آ جائے، اس میں بھی جمعیت علماء پہنچتی ہے اور سب سے پہلے مدد کرتی ہے. تو جمعیت علماء 100 سال پرانی تنظیم ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے. الحمدللہ میں اس تنظیم کا، جمعیت کا، مہاراشٹر کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. اس لیے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ
میرے مدرسے میں اور جمعیت علماء میں اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ دینا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اس کو صحیح جگہ پہنچانا ضروری ہے، تو میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میرا نمبر اسکرین پر ہے 9923223361، آپ اپنے فدیے کی رقم بھی اس میں دے سکتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، للہ، فی سبیل اللہ جو بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس نمبر پر کال کریں، اور اسی نمبر پر میرا گوگل پے بھی ہے، فون پے بھی ہے، پے ٹی ایم بھی ہے، آپ مجھے فون کریں اور پیسہ زکوٰۃ وغیرہ کا روانہ کریں، مہربانی ہوگی۔